جی رضوان بھائی تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا. تو رضوان بھائی جیسے ابھی آپ میری اسکرین ویزیبل ہوگی تو یہ جو ہم بات تھوڑی سی شروع کرتے ہیں، جو اپنے ویورز ہیں نا ان کو بہت ضروری ہے کہ ان کو بتائیں کہ جو ایران تھا یا جو پرشین امپائر تھی وہ کتنی بڑی تھی پہلے اور کتنی ایکسپینڈڈ تھی. آپ اگر آپ ایسٹ میں دیکھیں تو وہ پاکستان میں تقریباً انڈس ویلی سے سٹارٹ ہو رہی تھی اور وہ ٹرکی تک پھیلی ہوئی تھی. لیکن ہم تھوڑا سا ماڈرن ٹائم میں آتے ہیں. اس نقشے کو اس لیے بتایا کیونکہ ایران جو ہے وہ اپنے آپ کو نا ایک اولڈسٹ سویلائزیشن کرتا ہے، اور نہ صرف اولڈسٹ کہتا ہے بلکہ اس نے ایک دنیا کے اوپر نا اپنی حکمرانی کی بھی ہے. تو ان کا ایک جو قومی جو شناخت ہے وہ بھی ذرا ظاہر کرتی ہے. اور بعد میں جب ٹرمپ نے بھی کہا کہ ہم ایران پہ اٹیک کریں گے تو اس نے کہا کہ ہم ایک سویلائزیشن پہ اٹیک کریں گے، ناٹ اٹیکنگ اے کنٹری. سو ان کی جو روٹس ہیں، جو ان کی کلونیل جو روٹس ہیں، وہ ابھی تک جو ہے ان کے انٹلیکٹ میں شامل ہیں، اور اسی وجہ سے وہ جو ہے جو ورلڈ پاورز ہیں ان کو وہ ٹیک آن کرنے کے لیے ریڈی ہیں. بہرحال سر وی موو اسٹریٹ انٹو 17th سینچری. 17th سینچری میں یہ ہوا کہ جو پرشین امپائر وہ ویک ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے اوپر رشین انفلوئنس اور برٹش انفلوئنس. اس ٹائم برٹش سپر پاور تھا، پاکستان میں بھی، انڈیا میں، سب کانٹیننٹ میں بھی آ چکا تھا. تو وہ نا شرنک ہونا شروع ہو گئی، اور شرنک ہوتے ہوتے جو ہے وہ ایک ڈائناسٹی جس کو بولتے ہیں قاجار ڈائناسٹی، اس کے اندر جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی. اچھا سوری سر، میں اسی طرح کھول لیتا ہوں سر. سو یہ قاجار ڈائناسٹی ہے. جو لاسٹ کنگ تھا اس کا وہ احمد شاہ قاجار تھا، جس کے اگینسٹ جو ہے بیسیکلی کو ہوا. اب جو کو ہوا، جو جنرلز نے کو کیا وہ تھے رضا شاہ پہلاوی صاحب، جو کہ 1925 میں ہوا. انہی کی بعد میں جو بیٹے ہیں جو رضا پہلوی ہیں، انہوں نے بعد میں ٹیک اوور کیا ایز اے کنگ، ایز اے کراؤن آف ایران. اب یہ جو جنرلز تھے یہ کیوں آئے تھے؟ کیونکہ جو برٹش انفلوئنس تھا وہ جیسے پاکستان کے اوپر تھا، پاکستان اور انڈیا تو آکوپائڈ ہوا تھا، تو انڈیا ایران کو وہ کبھی آکوپائی نہیں کر سکے. تو آہستہ آہستہ جو ہے ان کا جسے کہتے ہیں کہ اثر و رسوخ، یا جسے کہتے ہیں نا ایک پراکسی اور پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے انہوں نے جو ایکچوئل ڈائناسٹی تھی پرشین امپائر اس کو ختم کر دیا، اور ایک جنرل کی صورت میں، کنگ کی صورت میں اپنا جو ہے مہرہ وہاں پہ لگا دیا. بٹ یہ چیز جو ہے جو ایرانینز تھے ان کو کوئی بہت زیادہ پسند نہیں آئی، اور 1979 میں نا ایک there was a massive revolution. ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے خمینی صاحب he came into existence. وہ آگے انہوں نے پاور لے لی، اور ایران جو ہے نا وہ ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ میں کنورٹ ہو گیا. اب یہ تو ہے ایک ہسٹری. اس کے بعد کیا ہوا کہ تقریباً اب بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن 1980s میں عراق نے ایران پہ حملہ کر دیا، صدام حسین نے. اب بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ خمینی صاحب تو ادھر آ چکے تھے، لیکن وہاں پہ نا ایک کائنڈ آف ڈیموکریسی تھی. وہاں پہ کوئی کنگ نہیں تھا، وہاں پہ آرمی کا کنٹرول نہیں تھا، کوئی کانسٹیٹیوشنل مسئلہ نہیں تھا. تو ایک جو ہے ڈیموکریٹک یا اسلامک ڈیموکریسی وہاں پہ آ گئی تھی. تو جتنا بھی پورا گلف ہے اس نے فنڈ کیا عراق کو، صدام حسین کو، اور 1981 میں جو وار ہے وہ وہاں پہ سٹارٹ ہو گئی. اس وار میں بھی جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے جو آج بند ہوا ہے، اس وار میں بھی ایران نے جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کلوز کر دیا تھا. یہ کلوز کر دیا. اس کا نقصان یہ ہوا تھا کہ جتنا عراق کا اپنا آئل تھا، جتنا کویت کا آئل تھا، جتنا بحرین کا آئل تھا، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ فلو کرنا بند ہو گیا. 8 سال جنگ جاری رہی، کچھ 10 لاکھ لوگ مارے گئے، اور ایران واز ونر ان دی اینڈ. بہت بڑا نقصان ہوا اس کے اندر. تقریباً 100 سے 200 بلین، اس زمانے کے 100 بلین تقریباً جو ہے نا وہ لاسٹ ہو گئے. اس کے علاوہ 100 سے زیادہ آئل ٹینکر جو ہے نا وہ اٹیک ہوئے. ابھی تک جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں 7 سے 8 اٹیک ہوئے ہیں. تو اس جنگ میں تقریباً 100 پلس ہوئے تھے، اور تقریباً 10 لاکھ جو ہے وہ لوگ مارے گئے تھے. اچھا، یہ کانفلکٹ یہاں ختم نہیں ہوا. عراق نے بعد میں، کیونکہ وہ فائنینشلی بالکل ویک ہو گیا، تو اس نے کویت کے اوپر، عراق اور کویت کا نا بارڈر بالکل جڑا ہوا ہے، تو کویت کے اوپر عراق نے اٹیک کر دیا، اور تقریباً 700 آئل ویل جو ہیں وہ صدام حسین نے نا جلا دیا. یہ آپ دیکھیں، اگر آپ پکچرز دیکھیں تو میسو اس زمانے کی گلف وار 1 کی جو میسو پکچرز ہیں آئل برننگ کی، ریفائنریز برننگ کی، سیدھے آئل ویل کے اوپر اس نے آگ لگائی، جو کہ پتہ نہیں کتنے مہینے جو ہے آگ لگتی رہی. اسپیس کی پکچر آپ دیکھیں، دھواں جو ہے اور اسموک وہ بہت عرصہ. دس از اندر پکچر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایران ہے یا جو گلف ہے، یہ پہلی دفعہ جو ہے وار میں نہیں گئے. اس وار کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ پھر جو سعودی تھا
اس نے فرسٹ ٹائم امریکہ سے مدد لی کہ نیکسٹ جو ٹارگٹ ہو سکتا ہے عراق کا وہ ہو سکتا ہے سعودی ہو. تو پھر امریکہ اس کے اندر انوالو ہوا اور امریکہ نے جو ہے عراقی وار کے اوپر اپنا اٹیک شروع کر لیا جس کو ہم گلف وار 1 کہتے ہیں. اور یہ وہ ٹائم تھا جب یو ایس نے اپنی جو پریزنس ہے ان دا انٹائر گلف اپنے بیسز بڑے کرنا شروع کر لیے, اپنے ریڈار سسٹمز لگانا شروع کر دیے, کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ اب مجھے یہاں پہ جو ہے وہ پرماننٹ پریزنس چاہیے. یہ جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں نا, یہ کویت اور عراق کے بیچ میں ایک ہائی وے تھی جسے ہائی وے آف ڈیتھ کہتے ہیں. یہاں سے جب عراق کے اوپر بہت شیلنگ بمبارڈمنٹ ہوئی, میزائلز فائر ہوئے اور وہ کویت سے ریٹریو کر رہا تھا, تو ریٹریو کرتے ہوئے پوری آرمی کے اوپر امریکنس نے جو ہے وہ اٹیک کیا. اٹ واز این ایئر اٹیک, دا بگیسٹ ایئر اٹیک ان دا ہسٹری. اور جو پوری آرمی ہے تقریباً اس کی جو موبلٹی ہے, جتنے بھی ٹرانسپورٹ یونٹس ہیں, جتنے ٹرکس ہیں, وہیکلس ہیں, ٹینکس ہیں, وہ سارے جو ہے تباہ ہو گئے. اسے ہائی وے آف ڈیتھ کہتے ہیں. سو اور یہ آج تک وہاں پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو یہ تو تھا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے یہ جو ہم وار ابھی دیکھ رہے ہیں ایران کی اور عراق کی بیچ میں امریکہ انوالو ہے, سعودی انوالو ہے. سو دس از ناٹ نیو. اب کوشچن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ یہاں پہ جو اب ریسنٹ وار ہے اس میں جو چل رہا ہے اس کے اندر گریٹر اسرائیل کا کیا رول ہے اور ایران جو ہے وہ کہاں پہ فٹ ان ہو رہا ہے. تو میں آپ کو ایک اور میپ دکھاتا ہوں. سو بیسیکلی یہ مڈل ایسٹ کا میپ ہے. آپ دیکھیں ایران سے لے کے آپ میں آپ کو پین سے کرتا ہوں. سو یہ ایران ہے اور یہاں پہ اسرائیل ہے, یہ چھوٹا سا اسرائیل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ایران نے اپنی پراکسیز جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ کر لی ہیں. ہم نے دیکھا کہ سیریا کے اندر اس کی پراکسی بہت اسٹرانگ ہے, عراق کے اندر پراکسی بہت اسٹرانگ ہے, یمن میں بہت اسٹرانگ ہے, اسی طرح افریقہ میں بھی وہ ہے. تو جو گریٹر اسرائیل ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ میپ اوور لے کر آؤں, تو یہ گریٹر اسرائیل کا میپ ہے. ہم اس کے اوپر آئیں گے کہ اس کی تھیری کیوں ہے. یہ ریور نائل سے یوفریٹس کے درمیان ہمیں بیسکس تو پتہ ہی ہیں کہ یہ جو عراق میں یوفریٹس ریور ہے اور ریور نائل ہے, ایجپٹ میں اس کے درمیان کا جو علاقہ ہے اسے ایز پر دا بائبل پرومس لینڈ کہتے ہیں. تو اس کے اندر اس کو بنانے کے لیے تو گریٹر اسرائیل میں جو اٹانومی لینی ہے اسرائیل نے, اس میں سب سے بڑا جو باٹل نیک ہے وہ ایران ہے, کیونکہ ایران سیریا میں بھی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ سیریا میں 2011-12 سے فائٹ ہو رہی ہے. ایران جو ہے وہ عراق کے اندر ہے, وہ باب المندب میں ہے, یہ جو ریڈ سی والی اسٹریٹ ہے اس کے اندر ہے. تو جب تک وہ ایران کو اوور آل ویک نہیں کر لیتے, اس کو پراکسیز کو ڈیفیٹ نہیں کر لیتے, وہ یہ گریٹر اسرائیل کو جو ہے وہ اس میں اپنی اٹانومی, اپنا کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے. اب اس میں ایک اور بھی پرابلم ہے. انہوں نے پورے عراق کو ڈسٹروائے کر کے دیکھ لیا, انہوں نے پورے سیریا کو ڈسٹروائے کر کے دیکھ لیا, انہوں نے یمن کے دو ٹکڑے کر لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ایران کی پراکسیز ہیں وہ دن بہ دن اسٹرانگر ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ ایک بیسک مسئلہ ہے جس کی بیس کے اوپر جو ہے اب یو ایس یا الائڈ فورسز کہہ لیں یا یو ایس اور اسرائیل جو ہے وہ ایران کو مکمل ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے, انکلوڈنگ اٹس اکانومی, تاکہ وہ پراکسیز کو فنڈ نہ کر سکیں. ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اب اس میں ایک کوشچن یہ آتا ہے, لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو اسرائیلی ہیں ان کی تو آبادی بہت 1.5 سے 2 کروڑ کے درمیان ہے, سارے جوز اگر آپ جمع کر لیں, اور یہ جو ایریا ہے یہ بہت زیادہ ہے. تو کس طریقے سے جو ہے وہ اسرائیل جو ہے اس گریٹر اسرائیل کو بنا پائے گا, اتنی ایکسپینشن کیسے کرے گا, کیونکہ لینڈ میس بہت بڑا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں پہلے تو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ذرا ایلیبوریٹ کریں ناظرین کے لیے کہ کن ملکوں تک پھیلے گا, کون کون سے ان کا پلان کیا ہے, وہ ذرا دکھائیں. پھر آگے آتے ہیں کہ وہ 1.5 کروڑ جو جوز ہیں وہ کس طرح جو اس پورے ایریا میں آئیں گے. مجھے پہلے نقشہ بتائیں. میں نے آپ کو تھوڑا سا اور کچھ جو ہے اسلام میں سے نا کچھ ریفرنسز بتاتا ہوں جس کی بیسس کے اوپر انہوں نے نقشہ پلاٹ کیا, پھر ہم نقشے کو دیکھتے ہیں سر. تو آپ دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ معراج کے واقعے پہ گئے تو ان کی ایک حدیث سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ میں نے نا معراج میں جو سدرۃ المنتہا ہے اس میں 4 ریورز دیکھی ہیں جو کہ جن کا پانی دنیا میں آتا ہے, اور اس میں سے جو 2 ویزیبل جو 2 ریورز ایسی تھیں جو کہ نظر آ رہی تھیں, اس میں سے ایک ریور نائل تھی اور ایک ریور یوفریٹس تھی. تو نائل وہ ریور ہے
جو کہ ایجپٹ میں ہے، اور یوفریٹس وہ ریور ہے جو کہ عراق میں ہے، اور اس کے درمیان پرومس لینڈ ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی درائے فرات برکت کی والا بات کر علاقہ رہے ہیں. ہے. درائے فرات یوفریٹس، بالکل فرات جو عراق میں ہے، بالکل. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے جو جوز ہیں، جو یہودی ہیں، وہ اپنی جو تناخ، جن کی الہامی کتاب ہے تناخ جو ہے، اس کے اندر 4 چیپٹرز ہیں یا 4 بکس ہیں، جس میں ایک جینیسس ہے، ڈیوٹرونومی ہے، نمبرز ہیں اور ایکسوڈس ہے. اس میں وہ ڈیفینیشن ڈیفائن کرتے ہیں گریٹر اسرائیل کی. جیسے فار ایگزامپل جینیسس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ فرسٹ ہائی لائٹر دیکھیں تو بیسیکلی یہ کیا گیا کہ آئی گیو دس لینڈ فرام دا ریور آف ایجپٹ، جو کہ ریور آف ایجپٹ نائل ہے، اینڈ ٹو دا گریٹ ریور آف یوفریٹس. فرات سے لے کے نیل تک جو ہے وہ جوز کا ایریا. اسی طرح جو ہے ڈیوٹرونومی میں انہوں نے کہا ہے کہ نیگیو وہ صحرا ہے جو غزہ کے ساتھ ہے. سو نیگیو ٹو لیبنان اپ ٹو یوفریٹس اور فرات، یعنی کہ جو غزہ کا ایریا ہے، جس کو جہاں پہ آج کل کانفلکٹ ہے، اس کے نیچے ایک صحرا ہے، وہاں سے لے کے فرات تک ایریا ہے اس کا، اسرائیل کا. اسی طرح اب یہ الہامی کتابیں ہیں، اس میں یہ وہ نہیں ہے جو بعد میں کنگس جیمز بائبل تھی جس کے اندر بعد میں پوئٹریز آ گئیں اور کمنٹریز آ گئیں، یہ وہ نہیں ہے. یہ وہ الہامی کتابیں جو کہ نازل ہوئی. اسی طرح سے جوز یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیوٹرونومی میں ایک اور جگہ لکھا ہے نیگیو ٹو لیبنن کی ہلس ہوتی تھی اس زمانے میں، یہ پرانا نام ہے. تو صحرا سے لیبنان تک اور پھر دریائے فرات عراق تک ہے. تو یہ ان کی سر بیسیکلی ڈیفینیشن ہے. اور اس ڈیفینیشن کو اب ہم چلتے ہیں نقشے کی طرف. اس ڈیفینیشن کو جب ہم لے کر آتے ہیں میپس کو پلاٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ سر ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا. تو آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے سر؟ جی رضا بھائی اگر ویزیبل ہے تو میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں سر. جی تو یہ بیسیکلی جو ہم نے بائبل کے ریفرنسز دیکھے ہیں، تناخ کے دیکھیں، الہامی کتاب سے جو ریفرنسز نکلے ہیں جو کہ یہودیوں کی ہیں، حضرت موسیٰ کی جو کتاب تھی، تو اس کی بیس کے اوپر یہ جو لائن آپ باہر والی لائن دیکھ رہے ہیں، یہ ریور نائل کی ہے یا نیل جسے بولتے ہیں ایجپٹ میں، اور یہ دریائے فرات ہے جو کہ ٹرکی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور عراق میں ہے. اس کو جب ہم کمبائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بڑا جو ہے ایریا بن جاتا ہے. اب اس ایریا میں آپ دیکھیں سعودی عرب بھی ہے. تھوڑا سا میں اس میپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ چلنا کیسے ہے. لیکن جب آپ تھوڑا سا زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، بائبل کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، تو اس زمانے میں موسیٰ غیزہ میں پیدا ہوئے تھے. غیزہ جو ایجپٹ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اس زمانے میں جو ریور جسے بولا جاتا تھا، یہ دیکھیں یہ جو ریڈ لائن ہے، یہ حضرت موسیٰ کا وہ ٹریول پوائنٹ ہے. یہ جبل موسیٰ ہے، یہاں پہ جبل موسیٰ اس جگہ پہ. یہ ان کا وہ ایکسوڈس ہے جب وہ ایجپٹ سے نکلے اور فرعون نے انہیں تنگ کیا تھا، اور وہ اپنی قوم کو لے کے 12 قبیلوں کو لے کے جی سر یہ جو بار سائٹ پہ آ رہی ہے ذرا اس کو تو ریموو کر دیں، نقشہ ذرا کلیئر ہو جائے. بار جو جی سر یہ میں اس کو کوشش کرتا ہوں سر، یہ ریموو نہیں ہو رہی. یہ کوئی بات نہیں، ہم کنٹینیو رکھیں. اوکے، ہم نقشہ زوم کر کے دکھا دیں گے. ٹھیک ہو گیا سر. تو بیسیکلی حضرت، کیونکہ یہ الہامی کتاب حضرت موسیٰ سے آئی ہوئی ہے، وہاں سے ان کا ریلیجن نکلا ہے، تو یہ جو ریڈ لائن ہے یہ حضرت موسیٰ کا جو ٹریول ہے جب وہ فرعون سے بھاگ کے آئے تھے اسرائیل میں. اور یہ وہ جگہ ہے ماؤنٹ نیبو جہاں پہ ان کی وفات ہوئی تھی. اور ماؤنٹ نیبو سے دیکھ کے انہوں نے پورے یہ جیروسلم، جیریکو اسے بولتے تھے، یہ اولڈ سٹی تھا، اس جیریکو کو اور جیروسلم کو، اسرائیل کو دیکھ کے انہوں نے کہا تھا کہ جو میرے 12 قبیلے ہیں، جو ہمارا پرومس لینڈ یہ ہے، تو ہم یہاں آ کے بسیں گے. اچھا اب یہ تو ہو گیا جہاں پہ اسرائیلی اکثر جو جوز جو ہیں وہ زیادہ تر بس رہے ہیں. لیکن جو ان کی بائبل ہے اس کے مطابق ان کا جو ریور نائل ہے، اس ٹائم پہ جو ریور نائل تھا، اور یہ جو ایریا ہے جو ایجپٹ کا ہے، اس کو کہتے ہیں بروک آف ایجپٹ. یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے باقی ایجپٹ سے. یہاں سے لے کے فرات، دریائے فرات تک کا ایریا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹیریٹری میں آنا چاہیے. اب اس میں رضوان صاحب میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں کہ اتنا بڑا ایریا ہے اور
عام طور پہ اگر آپ مسلم اسکالرس کی بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ جی اتنے ہم یہاں پہ 2.5-3 کروڑ مسلمان ہیں، اس میں جارڈن کا ایریا بھی ہے، دیکھیں جارڈن ہے، اس میں سیریا، اس میں عراق ہے، تو اس میں اتنا بڑا کنٹرول وہ لے نہیں سکتے. تو اب میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں کہ یہ جو گرے پارٹس ہیں، یہ جو گرے آپ کو ڈارک نظر آ رہا ہے، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ کوئی انسانی آبادی نہیں ہے. کیونکہ جو مڈل ایسٹ ہے وہ پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ آپ جہاں پہ بھی نکل جاؤ آپ کو گاؤں مل جائے گا. پاکستان انڈیا میں کیونکہ ہم لوگوں کا انوائرمنٹ بڑا ڈفرینٹ ہے، تو مڈل ایسٹ میں کیونکہ صحرا ہے یا پہاڑ ہیں، تو یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ مسلمان بھی نہیں ہے، کوئی بھی کسی قسم کے انسانی جو ہے آبادی نہیں ہے، یہ خالی ہے. تو اس کا مطلب جو باقی ایریا جو انہوں نے کل کو آکوپائی کرنا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ آ جاتا ہے وہ لیبنان ہے جہاں پہ وار چل رہی ہے، سیریا ہے، لیپو ہے، اور ساؤتھ یہاں پہ گولان ہائٹس ہیں، اور تھوڑا سا جارڈن کا ایریا. سعودی کا بھی ایریا ہے جہاں پہ آپ کو بلکہ یاد ہوگا آپ نے ایک ویڈیو کی تھی کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے دا لائن، جو کہ سعودی فنڈ کر رہے تھے. تو کچھ ایرانی لوگ ہیں یا کچھ آلٹرنیٹ تھنکنگ والے لوگ ہیں، میں ایرانی نہیں بولتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دا لائن کا پروجیکٹ ہے وہ بھی جیوز فنڈ کر رہے تھے. تو آپ دیکھیں کہ جو یہ لائن کا پروجیکٹ ہے جہاں پہ وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، $1 بلین جو پروجیکٹ ہے جو بیسیکلی سعودی فنڈ کر رہے ہیں، اس کے اوپر نظر بھی آتا ہے بنتا ہوا، یہ بھی گریٹر اسرائیل کے ہی جو نقشے میں ہے اس کے اندر آتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید جوز کو پتہ ہے کہ ایک ٹائم آئے گا جب ہم یہ تبوک کے قریب تک اپنی باؤنڈری کھینچ لیں گے اور یہاں اوپر لیبنان چلے جائیں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ کرائی اور ان کی ساری پلاننگ ہی اس طرح سے چل رہی ہے. اب یہ جو بلو ہیں سر، یہ بلو آئیکنز سارے ملٹری بیسز ہیں، ایئر بیسز ہیں. اسی طرح یہ سارے سیریا کے بیسز ہیں، اور یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ اینڈ ٹائمز کی بھی بے حد پریڈکشنز ہیں کہ جب سیریا میں فساد ہو تو اس کا مطلب جو ہے وہ ملحمت الکبریٰ کا ٹائم آ چکا ہے. تو سیریا میں 2014 سے ایک فساد چل رہا ہے، اور یہ جو ایریا سارا لیبنان کا، دمشق کا، یہ سارا وہ ایریا جو کہ انہوں نے جب تک ایران کو ویک نہیں کر لیں گے وہ یہ ایریا لینا بہت مشکل ہے. کیونکہ یہاں میجر فائٹنگ فورس جو ہے اس ٹائم وہ ایران کی ہے. کیونکہ پچھلے دنوں ہمیں پتہ ہے کہ ٹرکی اور سعودی کی جوائنٹ فورسز بھی وہاں آئی ہیں، لیکن سٹیبلٹی، جو لانگ ٹرم سٹیبلٹی ہے، وہ اس ٹائم تک حاصل نہیں ہوگی جب تک ایران کو ٹرکی دونوں کو نیوٹرلائز نہ کر لے. اور آپ نے دیکھا ہے رضوان بھائی، ابھی ٹرکی کا بھی نام آنا شروع ہو گیا اس جنگ میں، کیونکہ ٹرکی کا بھی کچھ سدرن پارٹ جو ہے وہ گریٹر اسرائیل میں آ جاتا ہے، اور ٹرکی اس ٹائم سیریا کے اندر تقریباً 40-50% آف دا ایریاز کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ ہے سر اصل ببلیکل گریٹر اسرائیل، اور جس کو اچیو کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایک لمبی جنگ چھیڑیں گے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ جنگ جو ہے وہ جلد ختم ہوگی سر. وقاص صاحب، ابھی تو جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں کیونکہ آج ہے وینسڈے، اور ٹرمپ تو بڑی خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ ہم تو پاکستان آ رہے ہیں اور آمنہ ہرمز بھی کھول رہے ہیں، اور چینی صدر مجھے چپے ڈالیں گے کیونکہ میں نے آمنہ ہرمز ہمیشہ کے لیے کھول دینی ہے، تو چائنا خوش ہوگا. لیکن لیٹس سی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ چل رہی ہے. اسامہ صاحب، میں جو آپ کو پتا ہے اس چینل کا ایک اسینشل پارٹ ہے، وہ میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لمبی چل رہی ہے. مجھے سب سے بڑا اہم سوال ڈیڈ لاک کہاں پہ، جو پہلا مذاکرات کا راؤنڈ ہوا ہے اس میں یورینیم کو لے کے جو ہے وہ ڈیڈ لاک رہا ہے. ہم جس کے بارے میں رشیا نے بھی کہا ہے کہ میں ایز اے سالس جو ہے وہ ایران کا یورینیم اپنے پاس رکھ سکتا ہوں. یہ یورینیم کی افزودگی والی یہ کیا کمپلیکیشنز ہیں؟ یہ آخر کون سا یورینیم ہے، کس لیے استعمال کر رہے ہیں؟ ایران نے تو کہا کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے. یہ ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ میرے ناظرین کو سمجھیں یہ کیا سینیریو ہے. جو ہے وہ جو دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ملٹری گریڈ ہوتا ہے جس کو ہم نیوکلیر ویپن یا ایٹامک بم میں یوز کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جو سول نیوکلیر پاور پلانٹس کے لیے یوز ہوتا ہے. تو جو سول پاور پلانٹس کے لیے اس میں آپ کو یورینیم 5% انرچ چاہیے. تو 5% انریچمنٹ جو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن ہے وہ الاؤ کرتا ہے آپ کو، آپ اپنے سینٹریفیوجز سے وہ انرچ کر سکتے ہیں. اس کا ایک پراپر طریقہ ہے اسٹوریج کا، بعد میں اس کا جو ہاف لائف ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے اسے ڈسکارڈ بھی کرنا ہوتا ہے. تو ایک پراپر میکانزم ہے، اور دنیا میں آئی تھنک کوئی 60-70 ایسے ملک ہیں جو کہ IAEA کے انڈر یہ کام کر رہے ہیں.
ایران نے بھی جو خمینی صاحب کا فتویٰ تھا کہ حالانکہ ان کا فتویٰ یہی تھا کہ ہم نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں گے کیونکہ شرعی طور پہ آپ انسانیت کو میس لیول پہ نقصان نہیں اس طرح کا پہنچا سکتے، لیکن جب 5% انہوں نے اپنی انریچمنٹ کر لی تو اس کے بعد وہ اس کو سلولی پچھلے 7-8 سال میں 60% پہ لے آئے۔ اب 65% ایک نا بہت کرٹیکل ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ 5 سے 60% تک یورینیم انریچ کرنا ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن جتنے بھی اینالسٹ ہیں، اگر آپ جو نیوکلیئر ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 60 سے 95% جانا کچھ منتھس کا بھی ٹائم ہو سکتا ہے اگر آپ کے وہ سارے سینٹریفیوجز اور ان کے کلسٹر جو ہیں جس سے آپ نے 5 to 60% کی ہے وہ آپ کے اویلیبل ہیں۔ تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ جو کلسٹرز ہیں سارے یہ ابھی ان کے ڈسٹروائے نہیں ہوئے دونوں سٹرائکس میں، اور آرام سے جو ہیں وہ 60 سے 95% وہ یورینیم انریچمنٹ لے جائیں گے۔ اسی کا خطرہ ہے نیتن یاہو کو اور ٹرمپ کو۔ تو بیسیکلی 65% یورینیم سے جو 95% یورینیم ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ 6 مہینے سے تقریباً 18 مہینے کا ٹائم چاہیے۔ یہ ایک میجر فیکٹر ہے جس سے انہوں نے ایران کو روکنا ہے کہ کسی طریقے سے رجیم چینج ہو جائے، ان کے ہاتھ وہ یورینیم لگ جائے یا یورینیم کسی تھرڈ ملک کے پاس رکھوا دیا جائے۔ اور یہ ہی ایک جو ہے نا سب سے بڑا، جے ڈی وینس نے بھی فلائی کرنے سے پہلے امریکہ میں بھی یہی بولا تھا کہ میرا جو ڈیل بریکر ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران ہے وہ اپنی یورینیم انریچمنٹ جو ہے وہ سٹاپ کرے اور یورینیم جو ہے کسی تھرڈ کنٹری کے پاس رکھوائے۔ اب وہ کنٹری رشیا بھی ہو سکتا ہے، فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی وہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے، مطلب کیونکہ دیکھیں اگر کل کو یہ بڑی ابھی ایک ہے سینسیٹیو ٹاپک ہے، لیکن کل کو ایران یورینیم اگر رشیا کے پاس رکھوا دے اور اس کے اوپر پھر سے اسرائیل کا اٹیک ہو جائے تو وہ رشیا سے اٹھا نہیں سکے گا، پاکستان سے وہ پھر بھی بڑا ایزی ہے کوئی چیز اٹھانا، لیکن کیا پاکستان مان جائے گا کیونکہ پاکستان کے اوپر اپنے پریشرز ہیں۔ تو کافی سینسیٹیو ٹاپک ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس یورینیم کے علاوہ، دیکھیں رضوان بھائی، ایک چیز ہوتا ہے میزائلز جو ویکٹر ہیں اور ایک چیز ہوتا ہے نیوکلیئر بام۔ اب وہ تو میزائل ہی ان کے قابو میں نہیں ہے، ان کے مطلب وہ جتنے ہائپرسونک ایران نے فائر کیے ہیں اتنے ہائپرسونک کسی جنگ میں آج تک فائر ہی نہیں ہوئے۔ تو ایران نے ان کو بہت سرپرائزز دی ہیں، ان کو F-35 ان کے انگیج کر کے ڈاؤن کیے ہیں، ان کے پاس ریڈار سسٹمز بہتر ہیں، ڈیٹیکشن بہتر ہے، ان کے کروز میزائلز اچھے ہیں۔ پہلی دفعہ کسی ملک نے جو انٹرسیپشن تھیوری ہے ویسٹ کی، جو اسرائیل اور امریکہ کی، وہ کہتے تھے ہم ہر طرح کا بیلسٹک، ہر قسم کا ویکٹر ہم انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں، وہ اس کو بائی پاس کیا، ڈسٹروائے کیا۔ تو ایران نے بہت سرپرائزز دی ہیں۔ امریکہ کے پاس کوئی بہت زیادہ اس ٹائم کارڈز ہیں نہیں، ٹرمپ کے پاس کوئی نیا ٹرمپ کارڈ نہیں نکلے گا، صرف یہ ہے کہ وہ ایک کمپرومائز سچویشن بنائے گا کہ آپ یورینیم کی جو مزید افزائش ہے، اس کی انریچمنٹ ہے، وہ روکیں کسی بھی طریقے سے۔ اس کے کوئی گارنٹرز چاہیے ہوں گے، ادھر رشیا، یو ایس، چائنا، یو ایس تو نہیں سوری پاکستان، چائنا، وہ گارنٹرز ہوں، کیونکہ IAEA کے اوپر تو ایران مانے گا نہیں، تو دے ہیز ٹو بی سم گارنٹرز تاکہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کھول سکے۔ اور امریکہ چاہے گا، ایک اور بھی مسئلہ ہے رضوان بھائی، امریکہ وڈ وانٹ کہ وہ اپنے بیسس کے اوپر دوبارہ واپس آ جائے، اس کے ریڈار اسی طرح کام کرنا شروع ہو جائے، انٹرسیپٹرز کی انوینٹری جو ڈپلیٹ ہوگی ہے وہ دوبارہ آ جائے۔ اس میں بھی ایران ریڈی نہیں ہے، کیونکہ ایران کو جو اس ٹائم اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یو ایس جو ہے نا، جو جیسے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کتنے زیادہ بیسز ہیں یو ایس کے، کم سے کم سعودی میں یو ایس کی پریزنس نہ ہو، کویت اور بحرین میں نہ ہو، UAE میں نہ ہو۔ اسی وجہ سے جو گیپ فل ہو رہا ہے وہ مطلب وہ پاکستان فل کرے گا، کہ پاکستان اپنا لے کر آئے گا، ایئر ڈیفنسز لے کر آئے گا، اس کو انٹیگریٹ کرے گا ریجن کے ایئر ڈیفنسز سے، پاکستان اپنے وہ J-10Cs لے کر آئے گا، تو وہ جو گیپ پروڈیوس ہو رہا ہے اس کو آئی تھنک پاکستان فل کرے گا، اور یہ بات ہوگی۔ رضوان بھائی، آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے، میں نے ٹویٹ کی تھی کہ پاکستان، میں نے فیبری میں ٹویٹ کی تھی کہ حج سے پہلے پاکستانی فورسز جو ہیں وہ سعودی میں ہوں گے، جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہم یہ بتائیں وقاص صاحب کہ اب آپ کو اس سارے کرائسس کا اینڈ رزلٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ امریکہ کیا خطے میں کمزور ہوگا؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی اکانومی کلیپس ہو رہی ہے، امریکہ جو ہے نا وہ جو سپر پاور سے جو ہے نا وہ نیچے آ چکا ہے۔ واٹس یور ٹیک؟ رضوان بھائی بریفلی بتاؤں تو I have a bad news about it. Bad news both for Iran and both for America.
مجھے لگتا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ وار لمبی ہو جائے گی, وار آف ایٹریشن میں کنورٹ ہو جائے گی, اور اگر ابھی سلو ڈاؤن ہوتا بھی ہے, کوئی ٹیمپریری کوئی نیگوشیشن ہو جاتی ہیں, ٹیمپریری سا سیز فائر ہو جاتا ہے, تو پھر کسی نہ کسی فالس فلیگ یا کسی اور ایونٹ کی وجہ سے یہ جنگ چلتی رہے گی, کیونکہ اسرائیل کا مقصد حل نہیں ہو رہا. سو اسرائیل جو ہے اس کے دو مقصد ہیں, یورینیم اور نمبر 2 جو پراکسیز ہیں, کیونکہ گریٹر اسرائیل نہیں بن سکتا انلیس ایران اتنا کمزور ہو کہ وہ پراکسیز کو سپورٹ نہ کر سکے. اگر آپ یورینیم لے بھی لیتے ہیں تو اس کے عوض ایران کی فائنینسز بہتر ہو جائیں گی, کیونکہ اس کے اوپر سے سینکشنز ہٹ جائیں گی. جب سینکشنز ہٹ جائیں گی تو وہ تو اور سپورٹ کرے گا ان پراکسیز کو. تو اسرائیل کا, امریکہ کا بے شک مسئلہ حل ہو جائے, اسرائیل کا جو موٹیو ہے وہ حل نہیں ہوتا صرف یورینیم لے کے بھی. تو اس وجہ سے یہ وار چلے گی اور اس کے اندر زیادہ کانفلکٹ آئے گا. آپ دیکھیں ایران عراق وار میں 10 لاکھ لوگ مرے تھے, ابھی تو تعداد بہت کم ہے, اللہ خیر کرے, لیکن آئی تھنک ایران از ریڈی ٹو کمپرومائز اے لاٹ آف پیپل, مطلب اس کو اپنی اکانومی کی کوئی فکر نہیں ہے. اور بیڈ نیوز امریکہ کے لیے اس لیے یہ ہے کیونکہ عراق سے وہ امریکن فورسز کو تقریباً نکال چکا ہے. سعودی میں جتنے بیسز ہیں وہاں پہ جو کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے ایئر ڈیفنس کا اور جو میزائل ڈپلائمنٹ کا, وہ سارا ان کو فارغ کر چکا ہے. اب نئے ہرمز سے وہ اس کو نکال چکا ہے. تو اس ٹائم ملیٹریلی ایران کا اپر ایج ہے. یہ ایک پرابلم ہے, اور مجھے لگتا ہے یہ جنگ بڑھ جائے گی, اس میں امریکہ انوالو ہو جائے گا. اکتوبر نومبر کے بعد اسے کانگریس سے اپنی وار کے لیے سینکشنز لینی پڑیں گی. ٹرمپ کا جو ہے وہ مجھے لگتا ہے پولیٹیکل کیریئر از آلموسٹ گون. سو ملیٹریلی بھی اس کو نقصان ہونا ہے, اور اگر ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹ جاتی ہیں اور آئل کی کوئی یوان والی پالیسی بن جاتی ہے تو obviously ڈالر کو بھی ہٹ پڑے گی. So it's bad news for Iran and it's bad news for America.